and unanimously in the National Assembly. Historic amendment to the Constitution. Qadianis have been excluded from the fold of Islam. پارلیمنٹ سے اہم خبر، ایک تاریخی فیصلہ کیا گیا ہے۔ پارلیمنٹ کا متفقہ فیصلہ، پاکستانی آئین میں ترمیم منظور۔ And unanimously in the National Assembly. Historic amendment, Constitution. Qadianis have been excluded from the fold of Islam. سال تھا 1974 جب پاکستان کی پارلیمنٹ نے وہ تاریخی فیصلہ کیا جس نے آنے والی نسلوں کے ایمان کا تحفظ کیا۔ السلام علیکم دوستو، یہ کہانی شروع ہوتی ہے آج سے برسوں پہلے۔ ہندوستان پنجاب ضلع گرداسپور تحصیل بٹالہ کے ایک گاؤں قادیان میں غلام مرتضیٰ کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام غلام احمد رکھا گیا۔ آنے والے وقتوں میں یہی نام فتنہ اور گمراہی کی علامت بنا۔ آج تاریخ اسے ملعون مرزا غلام احمد قادیانی کے نام سے جانتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم قذاب مرزا غلام احمد قادیانی کے جھوٹے دعووں، انگریز پرستی اور اس کی عبرتناک موت کے بارے میں جانیں گے۔ یہ 19 صدی کا ہندوستان تھا۔ انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے ہندوستان میں اپنے قدم مضبوط کر لیے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب مسلمان سیاسی اور مذہبی زوال کا شکار تھے۔ برصغیر میں برطانوی قبضہ مضبوط ہو رہا تھا۔ ایسے وقت میں کرسچن مشنریز اسلام پر حملے کر رہے تھے۔ دوسری طرف آریہ سماج جیسی ہندو تنظیمیں مسلمانوں کو مناظروں کا چیلنج دے رہے تھے۔ غلام احمد کا خاندان ابتدائی طور پر مغل حکومت کا وفادار تھا، تاہم برطانوی قبضے کے بعد ان لوگوں نے اپنی وفاداری بدل لی اور سکھوں کے خلاف لڑائیوں میں انگریزوں کا ساتھ دیا۔ اسی خدمت گزاری کے بدلے برطانوی حکومت نے اس کے خاندان کو زمینیں، حویلیاں اور سماجی حیثیت دی۔ مرزا غلام احمد کی پوری بنیاد انگریز پرستی پر مبنی تھی۔ مرزا نے ابتدائی تعلیم مولوی فضل الہی اور مولوی گول سے حاصل کی۔ 25 سال کی عمر میں سیالکوٹ آیا اور انگریزوں کی مہربانی سے کلرک کی نوکری مل گئی۔ مرزا کی ذاتی زندگی ناکامیوں سے بھری تھی۔ وہ نہ دینی تعلیم میں کامل ہوا، نہ مختار کا امتحان پاس کر سکا۔ مرزا کی زندگی میں نیا موڑ تب آیا جب 1880 میں اس نے مشہور کتاب براہین احمدیہ لکھی۔ اس نے اعلان کیا کہ وہ اسلام کے دفاع میں خاص کر آریہ سماج کے خلاف 300 مضبوط دلیلیں پیش کریں گے اور یہ کتاب 50 حصوں پر مشتمل ہوگی۔ اس مقصد کے لیے اس نے مسلمانوں سے مالی مدد کی اپیل کی، لیکن یہ کتاب چوتھے حصے پر آ کر رک گئی۔ 5واں حصہ 25 سال کے طویل عرصے کے بعد شائع ہوا۔ اس دوران کئی لوگ جنہوں نے 50 جلدوں کے پیسے جمع کروائے تھے وفات پا گئے۔ اس کتاب میں اس نے ایسا لب و لہجہ اختیار کیا کہ غیر مسلموں میں اسلام کے خلاف نفرت اور بڑھ گئی۔ براہین احمدیہ کی اشاعت کے ساتھ مرزا کو کافی شہرت مل چلی تھی۔ لاہور میں رہتے ہوئے اس نے ہندو اور عیسائی لوگوں سے بحث و مباحثے کیے اور مجمع جمع کرنے کا ہنر سیکھ لیا۔ اب اس نے ان بحثوں سے نکل کر الہام بازی کی دنیا میں قدم رکھا اور خود کو ملہم و مستجاب ہونے کا پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ 1882 میں مرزا نے خود کو 14ویں صدی کا مجدد قرار دیا۔ پہلے اس نے ذلی پھر اصلی نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ 1890 میں اس نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔ 1901 سے 1908 کے درمیان اس نے نہ صرف نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کیا بلکہ کئی سنگین دعوے کیے۔ مرزا نے نہ صرف نبوت کا دعویٰ کیا بلکہ نعوذ باللہ خدا کا بیٹا ہونے، کرشن اوتار ہونے کا دعویٰ کیا۔ اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام میں یہاں تک لکھا کہ میں نے نیند میں خود کو ہو بہو اللہ دیکھا اور یقین کر لیا کہ میں وہی ہوں۔ اس نے کہا کہ میرے ماننے والوں پر انگریزوں کے خلاف جہاد حرام ہے۔ میں نے بار بار اپنی جماعت کو کہا ہے کہ وہ انگریز حکومت کے وفادار رہیں۔ اسی خدمت کے بدلے انگریزوں نے مرزا کو بھرپور تحفظ دیا اور اس فتنے کو پھیلانے کے لیے مرزا کا بھرپور ساتھ دیا۔ علماء لدھیانہ نے اسے ملحد اور زندیق قرار دے کر تکفیر کا فتوی جاری کیا۔ پاکستان میں 1974 میں عوامی تحریک کے نتیجے میں ذوالفقار علی کے دور حکومت میں قادیانیوں کو آئینی طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ اور یہ تاریخی خبر،
پاکستان کی قومی اسمبلی نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا ہے، جو حکومتی سطح پر بہت اچھا قدم تھا۔ جو شخص بھی ختم نبوت کو نہیں مانتا یا مرزا قادیانی کو نبی یا مجدد مانتا ہے وہ مسلمان ہی نہیں۔ سورۃ الاحزاب آیت 40، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ فتنہ آخری زمانے کی نشانیوں میں سے ہے۔ صحیح مسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک 30 کے قریب دجال نہ نکل آئیں۔ مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال نے اس فتنے کی گہرائی کو سمجھتے ہوئے فرمایا، قادیانیت اسلام اور وطن دونوں سے غداری ہے۔ اس آئینی ترمیم کے مطابق ان کا اذان دینا، اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہنا یا خود مسلمان کہنا قانوناً جرم ہے۔ اس نے عیسائی مبلغ عبداللہ آسم کے 15 ماہ میں مرنے کی پیش گوئی کی، وہ زندہ رہا۔ اس نے عظیم بیٹے کی پیدائش کی پیش گوئی کی، وہ پیدا ہونے کے چند دنوں بعد ہی مر گیا۔ اس کے کتنے ہی دعوے جھوٹے ثابت ہوئے، جن میں سب سے مشہور محمدی بیگم سے نکاح کی پیش گوئی تھی۔ اس نے اعلان کیا کہ محمدی بیگم کا شوہر جلد مر جائے گا اور وہ مرزا کے نکاح میں آئے گی، مگر مرزا خود ذلت کی موت مر گیا اور سلطان محمد 40 سال تک زندہ رہا۔ 26 مئی 1908 کو یہ ملعون مرزا غلام احمد قادیانی اچانک قہر خداوندی کا شکار ہوا۔ وہ ہیضہ کی بیماری میں مبتلا ہوا، باتھ روم کے اندر انتہائی ذلت و رسوائی کی موت ہلاک ہو گیا۔ مرزا کی موت کے بعد 1914 میں قیادت کے سلسلے میں اختلاف پیدا ہوا اور قادیانیوں کے 2 بڑے فرقے بن گئے۔ قادیانی گروپس۔ قادیانی گروپ مرزا کے بیٹے بشیر الدین محمود احمد کی قیادت میں تھا۔ یہ فرقہ مرزا کو نبی یا ذی نبی مانتا ہے۔ ان کا مرکز 1947 کے بعد ربوہ پاکستان منتقل ہو گیا۔ لاہوری گروپس۔ لاہوری گروپ کو مولوی محمد علی نے قائم کیا۔ یہ مرزا کو صرف مجدد اور مسیح موعود مانتے ہیں، نبی نہیں۔ اسی وجہ سے قادیانی فرقہ انہیں بھی مسلمان نہیں مانتا۔ جو شخص ختم نبوت کو چیلنج کرے گا اس کا انجام دنیا اور آخرت میں رسوائی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق پر قائم رکھے، عقیدہ ختم نبوت پر پہرا دینے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور فتنہ قادیانیت اور ہر باطل فتنے سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل تک پہنچا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ خیر اور لوگوں تک بھی پہنچے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، یہ فارمولا اپنے دوست اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں اور سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے ہماری اس دعوت کا حصہ بنیں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔